ایسے غربا ہیں، کتنے ایسے فقراء ہیں، کتنے ایسے پڑوسی ہیں جو بیکارے روز کی روز کماتے ہیں اور کھاتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کما نہیں پاتے، مزدوری نہیں پا پاتے، تو بھوکمری کی، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور ہم ہیں کہ روزے کی حالت میں چند گھنٹے بھوکے رہ کر طرح طرح کی ڈشیں اپنے دسترخوانوں پہ سجاتے ہیں. کبھی صحابہ کی زندگی بھی پڑھ لیں ہم، کبھی نبی کی تعلیمات کو بھی سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے پیتا ہے. کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن وہ صرف 1 آنت سے کھاتا ہے. المومن یشرب فی معن واحد، مومن ہمیشہ 1 آنت سے پیتا ہے، 1 آنت میں کھاتا ہے. کافر کی آنت، کافر کا پیٹ، کافر کا معدہ بڑا بڑا ہوتا ہے. وہ کھاتا ہے تو شیطان کے نام پر بسم اللہ نہیں کہتا، اس میں شیطان شریک ہوتا ہے. اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من قبل. انسان کے زندہ رہنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ درست رہے، سیدھی رہے. لیکن انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس انسان کی خواہش بہت بڑی ہے، انسان کی تمنا بہت بڑی ہے، لالچ بہت بڑی ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر تمہیں بہت کھانا ہی پینا ہے، بہت کھانے کا اہتمام ہی کرنا ہے، فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے. یعنی جسم کو مینٹن رکھو، 1 حصہ پانی کے لیے، 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ سانس کے لیے. ایسا نہ ہو کہ یہاں تک کھا لیں اور ڈکاریں مارتے رہیں اور اس کے بعد خواب خرگوش کے مزے لے سو جائیں، اللہ کی عبادت سے غافل، نماز سے غافل. کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان کے دنوں میں کیا کرتے ہیں، افطار پہ بیٹھتے ہیں، اس قدر کھا لیتے ہیں کہ پھر ان سے بیٹھتے نہیں بن پاتا، اور مجبوری میں جب نماز کے لیے آ جاتے ہیں نمازوں میں اتنی ڈکاریں مارتے ہیں کہ کبھی کبھی ائمہ جو نماز ہیں، ائمہ مساجد ہیں، ان کی قرات میں خلل پڑ جاتا ہے، ان کو اپنی قرات جاری رکھنا دشوار ہو جاتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس قدر کھا لیتے ہیں کہ پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، نماز فرض نماز ہو یا وہ تراویح کی تہجد کی نماز ہو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو واشربوا وتصدقوا والبسوا، کھاؤ بھی، پیو بھی، صدقہ بھی کرو، پہنو بھی، فی غیر صرف ولا مخیلہ، بغیر ریاکاری اور بغیر اسراف و تبذیر کے. اسلام نے ہر کام میں اعتدال اچھا جانا ہے. اور وہ مومن نہیں ہے، لیس المومن الذی یشبع، جو خوب کھا لے، اپنا پیٹ بھر لے، وجارہ جائع الی جنبی، اور اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے علاقے کے غرباء اور فقراء کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. وہ کھا رہے ہیں کہ پی رہے ہیں، بھوکے ہیں، ان کے پاس افطار کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے، بے پرواہ ہو کر اپنا پیٹ بھرے، اپنے دسترخوان کو سجا لے اور اپنی فکر کرے اور اپنے غرباء فقراء محتاج بھائیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی مدنی زندگی کا واقعہ ہے. ایک نفلی روزے سے آپ تھے، ایک دن آپ کے دسترخوان پہ اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا. ان کے دسترخوان پہ طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کی ڈشیں، متنوع قسم کے پکوان ان کے دسترخوان پہ رکھ دیے گئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ کے مومن بندوں کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ کی جب نعمت دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ آزمائش نہ ہو، بے ساختہ رونے لگے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غزوہ احد کا وہ واقعہ یاد کرنے لگے کہ کہاں وہ عالم تھا کہ مجھ سے بہتر میرا بھائی اور اسلام کا مبلغ، نبی کا داعی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ان کو کفنانے کے لیے کفن بھی میسر نہیں ہوتا. ان کا پیر ڈھانپا جاتا ہے، سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپا جاتا ہے، پاؤں کھل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آج ہمارے لیے دنیا وسیع کر دی گئی، آج ہمارے اوپر مال و دولت کو انڈیل دیا گیا، آج ہمارے دسترخوان کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان بھائیوں کو کفن بھی میسر نہیں تھا. اس قدر روئے، اس قدر روئے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا جلدی صلہ تو مجھے دنیا میں دے رہا ہے،
میری نیکیوں کا تو صلہ جلدی تو اس دنیا میں دے رہا ہے تاکہ میں آخرت سے محروم کر دیا جاؤں۔ اے اللہ یہ دسترخوان کے کھانے کہیں میرے لیے آزمائش کا باعث تو نہیں ہے، میرے لیے فتنے کا باعث تو نہیں۔ اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی اور آپ نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے خادماؤں سے کہا کہ یہ کھانے اٹھا لو، اور آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا اور پانی سے اور نمک سے جس طرح چاہا انہوں نے افطار کر لیا۔ یہ اسلاف و بزرگان دین کا عالم تھا۔